السلام علیکم بچوں، آج ہمارے گریڈ تھیسس کے سلسلے کی تیسری کلاس ہے اور اس میں ہم چیپٹر 3 کا اسٹارٹ کریں گے۔ ہم 2 چیپٹر کمپلیٹ کر چکے ہیں، آج ہم چیپٹر نمبر 3 اسٹارٹ کریں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر نمبر 3۔ چیپٹر نمبر 3 ہے مقدس شہزادیاں۔ پیارے بچوں، میرے ساتھ آپ نے یہ ریڈنگ کرنی ہے اور غور سے چیپٹر کو پڑھنا ہے۔ اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز بھی جو سائڈ میں آپ کو ریڈ کلر سے دیے گئے ہیں وہ آپ کے الفاظ معنی ہیں، ان کو لکھنا ہے اپنی کاپی میں اور یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیپٹر کو آپ نے غور سے اس لیے پڑھنا ہے کہ آپ چھوٹی کلاسز میں آپ کو چیپٹرز کے ڈیفیکلٹ ورڈز دیے جاتے تھے ڈکٹیشن کے لیے، بس اب آپ کیونکہ بڑی کلاس 6 میں آ گئے ہیں تو آپ کو ڈیفیکلٹ ورڈز نہیں دیے جائیں گے، بلکہ پورے چیپٹر کا پیراگراف املے کے لیے آئے گا۔ تو آپ نے چیپٹر کو غور سے پڑھنا ہے کیونکہ چیپٹر میں سے کہیں سے بھی کوئی سا پیراگراف آپ کے ایگزام میں املے کے لیے آ سکتا ہے۔ تو آپ نے میرے ساتھ غور سے پڑھنا ہے، اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ مقدس شہزادیاں۔ پیارے بچوں، آپ نے بہت سی شہزادے اور شہزادوں اور شہزادیوں کی کہانیاں پڑھی اور سنی ہوں گی۔ آئیے آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک صاحبزادیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سبق کو مکمل فہم کے ساتھ خاموشی سے پڑھیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کبریٰ کے نکاح کے 5 سال بعد پیدا ہوئی۔ شکل و صورت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد ماجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی حد تک ملتی جلتی تھیں۔ اعلان نبوت کے وقت آپ کی عمر 10 برس تھی۔ خواتین میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ نے اسلام قبول کیا۔ ان کے فوراً بعد آپ رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول فرما لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی گھر کے کام کاج میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو کھیل کود سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ نیک سیرت اور پاکیزہ اخلاق آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی والدین سے ورثے میں ملا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو عقل و فہم کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ اب یہاں پہ ورڈ دی میں عقل و فہم مانے سمجھ بوجھ دانش مندی، یہ ورڈ میننگ ہے آپ کے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ صاحبزادی مانے بیٹی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے شادی کے 5 سال کے بعد ہوئی تھیں، اور اس وقت جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ایک نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، تو اس وقت آپ کی جو عمر تھی وہ 10 برس تھی، اور سب سے پہلے آپ کی والدہ حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد آپ نے بھی کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیل کود سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وہ گھر کے کام کاج میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ آپ جو تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حد تک ملتی تھیں، شکلاً بہت ان کی مشابہت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق اور نیک سیرت آپ کو اپنے والدین کی طرح ورثے میں ملا تھا۔ جیسے آپ کے والدین نیک سیرت اور اخلاق میں اچھے تھے، ویسے آپ بھی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اب نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، زینب کو کنٹینیو کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، زینب رضی اللہ عنہ میری بیٹیوں میں سب سے پیاری بیٹی ہے، وہ میری محبت میں کافروں کے ہاتھوں سب سے زیادہ ستائی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت خدیجہ کبریٰ کی بہن کے خالہ کے صاحبزادے حضرت ابو عاص رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت زینب نے اسلام کی خاطر بہت سی قربانیاں دیں اور مصائب کو صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ جب آپ مکے سے اپنے والد محترم سے ملنے کے لیے مدینہ روانہ ہونے لگیں تو ایک دشمن اسلام حبار نے آپ رضی اللہ عنہ کو پتھر کھینچ کر مارا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئیں اور بیمار رہنے لگیں۔ 8 ہجری میں 31 برس کی عمر میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے وصال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بہت غمگین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی نماز جنازہ پڑھائی، آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے کی بشارت دی گئی تو کافروں نے آپ کو بہت تنگ کیا، اور اس میں سب سے زیادہ تنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ میری بہت پیاری بیٹی تھی، اور سب سے زیادہ کافروں نے آپ کو پریشان کیا تھا۔ آپ کا انتقال کیسے ہوا تھا یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے۔ سائڈ میں آپ کو ورڈ میننگ دیے ہیں، مصائب
کی میننگ ہے دکھ، مشکلات، تکلیفیں. صبر کے معنی ہے برداشت. فصال فرمانا، انتقال کر جانا، غمگین، دکھی، اداس. اب دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ. حضرت رقیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھیں. آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت مکے میں ہوئی. آپ اپنی بڑی بہن حضرت زینب سے 3 سال چھوٹی تھیں. حضرت رقیہ کی تربیت اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زیر نگرانی ہوئی. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ فہم و فراست، شرم و حیا اور سلیقہ شعری میں اپنی مثال آپ تھیں. حضرت رقیہ نے بھی اپنی والدہ ماجدہ اور بہنوں کے ساتھ اسلام قبول کیا. حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا گیا. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مثالی میاں بیوی تھے. قریش کی عورتیں ان کی محبت اور حسن سلوک کی مثال دیا کرتی تھیں. یہاں پہ ورد دیا ہوا ہے سلیقہ شعری، گھریلو کاموں میں مہارت ہونا، ہر کام کو تمیز اور تہذیب سے کرنا. اب دوسرے چیپٹر پہ پیج پہ چلتے ہیں. ایک دن حضرت رقیہ اپنے چہیتے فرزند حضرت عبداللہ کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ ایک مرغا آیا اور اس نے بچے کے گال پر اپنی چونچ مار دی. زہر پھیل گیا اور یہ پھول سے فرزند اللہ کو پیارے ہو گئے. اس واقعے کے بعد حضرت رقیہ بہت بیمار رہنے لگی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت محبت کے ساتھ ان کی تیمارداری کی. 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو حضرت رقیہ کی تیمارداری کی وجہ سے اس جنگ میں شرکت سے منع فرمایا. حضرت عثمان نے علاج و تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی 30 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. مجاہدین اسلام غزوہ بدر میں فتح یاب ہو کر جب مدینہ تشریف لائے تو انہیں حضرت رقیہ کے وصال کی خبر ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا. آپ کو اس بات کا بھی دکھ تھا کہ حضرت رقیہ کا انتقال آپ کی غیر موجودگی میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں شرکت نہیں فرما سکے. تیمارداری بیمار کی خدمت کرنا اور بے حد خیال کرنا، کسر نہ چھوڑنا، کوئی کمی نہ چھوڑنا، خالق حقیقی سے جا ملنا، اللہ تعالی سے جا ملنا. حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ. حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری شہزادی تھی. حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ عنہ سے 5 سال اور حضرت زینب سے 8 سال چھوٹی تھیں. آپ میں اپنے والدین کی تمام اوصاف موجود تھے. آپ نہایت خوش بیان، نیک اور پاکیزہ طبیعت کی مالک تھیں. فہم و فراست، شرم و حیا، سلیقہ شعری کا پیکر تھیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا. آپ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت صرف 2 برس تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال اور دونوں بڑی بہنوں کی شادی کے بعد آپ نے تمام گھر کے کاموں کی ذمہ داری سنبھال لی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی چھوٹی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بھی دیکھ بھال اور تربیت کا حق ادا کیا. حضرت رقیہ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان، اس پیج کو کنٹینیو کرتے ہیں، حضرت عثمان سے فرمایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یک کے بعد دیگر 2 صاحبزادیاں آئیں، اسی لیے بارگاہ رسالت سے آپ کو 2 نورالعین یعنی 2 نور والے کا خطاب ملا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے حضرت ام کلثوم پر ایک بیش قیمت چادر دیکھی جو ریشم کی دھاریوں سے بنی ہوئی تھی. حضرت ام کلثوم کا لباس عمدہ ہوتا تھا. حضرت ام کلثوم نے 9 ہجری ماہ شوال میں رحلت فرمائی. حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی تھی جو آپ کی حیات مبارکہ میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. وفات کے وقت آپ کی نماز جنازہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت رقیہ کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا. اس کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی. آپ کا لقب زہرا اس لیے ہے کہ آپ کا چہرہ بہت سفید تھا جس سے نور ٹپکتا تھا. شکل و صورت اور عادات و اطوار میں آپ اپنے والد محترم سے بے حد مشابہ تھیں. تمام بہنوں میں سب سے زیادہ چہیتی تھیں. ابھی آپ کی عمر صرف 5 سال تھی کہ آپ کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی. بڑی بہنیں آپ کا بہت خیال رکھتی تھیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ آپ کی دلجوئی فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کی خوشی میری خوشی اور اس کی ناراضگی میری ناراضگی ہے. اس کے پیج کے سائڈ میں الفاظ میں نے دیے ہیں یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری،
رحلت فرمانا، انتقال کر جانا، مشابہ ہو جانا، ایک جیسا ہونا، چہیتی لاڈلی، دلجوئی کرنا، تسلی دینا، حوصلہ بڑھانا۔ ہم نے حضرت زینب کے بارے میں پڑھا، حضرت ام کلثوم کے بارے میں پڑھا، حضرت رقیہ کے بارے میں پڑھا، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی۔ یہ تمام صاحبزادیاں حسن سلوک میں، فہم و فراست میں، سلیقہ شعاری میں اور خوبصورت میں اپنے والدین کی طرح تھیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو مشابہت تھی ان کی حضرت فاطمہ کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بے انتہا محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کی خوشی میری خوشی اور اس کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ اب اس پیج کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جب مکے کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم ڈھاتے تو انہیں دیکھ کر آپ بہت روتی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوں سے کانٹے چنتی اور چہرہ انمار سے گر صاف کرتی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بڑی ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان میں بہترین شخص سے کی ہے۔ حضرت فاطمہ اپنے گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، اس کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ کثرت سے عبادت بھی کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بھی مثالی تربیت کی۔ آپ بڑی سادہ زندگی بسر کرتی تھیں، دین کی باتوں کی سمجھ بوجھ میں ماہر تھیں۔ آپ علم حدیث کی بہت بڑی عالمہ تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے اپنے وصال فرمانے اور جنت میں عورتوں کے سردار ہونے کی بشارت سب سے پہلے انہیں دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ بے حد مغموم اور بیمار رہنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا 29 برس کی عمر میں 11 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق رات کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی تدفین کی گئی تاکہ جنازے کا بھی پردہ برقرار رہے۔ بشارت مانے خوشخبری، مغموم مانے غمگین اور دکھی، یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھوٹی بیٹی سے بہت محبت فرماتے تھے، اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی آپ سے بہت محبت فرماتی تھی۔ تو اس کے بعد ہم نے تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں کے بارے میں، ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھا۔ آپ نے اس کو چیپٹر کو اچھے سے پڑھنا ہے اور دھیان سے، اور اس کے عملے کی پریکٹس کرنی ہے، کسی بھی پیراگراف کی کہیں سے بھی، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ کلاس میں چیپٹر کی ایکسرسائز کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔